الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد معزز محترم محتشم علماء کرام حضرات سامعین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور یہ موسم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچا۔ وہ عروج، وہ بانک پن آپ کا مقصود ہوا کہ جہاں کسی کا تصور اور کسی کا خیال اور کسی کی سوچیں بھی نہیں جا سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ معراج میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے۔ دوسرا بڑا معجزہ حضور کا معجزہ معراج ہے۔ معجزہ ایسے خرق عادت عمل کو کہتے ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دے اور جس کی نظیر لانا ممکن نہ ہو، اور ہر دور میں ہر دور کے پیغمبر کو، نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ اس دور کی مطابقت میں دیا گیا۔ یہ آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھ لیں، آپ کو ایسا ملے گا۔ مثال کے طور پر جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو یہ آہن گری کا دور تھا۔ لوہے کو گرم کر کے نرم کیا جاتا، پھر اس کے ذریعے زرہیں اور مختلف چیزیں بنائی جاتی۔ تو جب آہن گری کا فن عروج پہ تھا تو اس دور کے پیغمبر کو سب سے بڑا معجزہ یہ دیا گیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا، پھر اس کو جس صورت میں شکل میں چاہتے ڈھال دیتے، کیونکہ دور آہن گری کا تھا اور جو معجزہ دیا گیا وہ اس مطابقت میں دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ جادوگری کا زمانہ تھا، ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر تھا، اور آپ کے معاوضے کے لیے بھی جادوگر ہی بلائے گئے تھے۔ تو جب جادو پورے عروج پر تھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی عصا دیا، جو کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا، کبھی بڑا ہو جاتا تھا، کبھی پتے جھاڑتے، کبھی بکریاں ہانکتے، رات کو روشنی دیتا، اور ضرورت پڑی تو اژدہا بن گیا، اور ساری رسیاں جو سانپوں کی شکل میں متشکل دکھائی دے رہی تھیں ان کو نگل گیا، سمٹا تو پھر عصا کا عصا۔ دور چونکہ جادوگری کا تھا تو معجزہ بھی کرشماتی عصا کی شکل میں عطا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے تو یہ طب یونانی کے عروج کا زمانہ ہے۔ بڑے بڑے اطباء یونان نے ہر مرض کی تدبیر، تشخیص، علاج، معالجہ دریافت کر دیا۔ 3 امراض کا ان سے علاج نہیں ہو سکا تھا۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا دینا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں چیزوں کا علاج دے کر بھیجا۔ وہ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی، نابینا کی آنکھوں پہ انگلیاں رکھتے نور اتر آتا، مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتے۔ جب حسن کا جادو گلی گلی بول رہا تھا اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین مہوش اور زہرہ جمال مصر کے کوچہ و بازار میں اپنے حسن کا جادو جگا رہا تھا تو اللہ نے حضرت یوسف کو معجزہ حسن دے کے بھیجا۔ جب ان کے حسن کا چراغ جلا تو جنہیں ناز تھا وہ اپنی انگلیاں کاٹتے نظر آنے لگے۔ آپ ہر پیغمبر کی تاریخ پڑھ لیں اور اس دور کا اٹھان اور بانکپن دیکھ لیں، پھر حضور کے معجزات، اس دور کے پیغمبر کے معجزات کی تاریخ آپ پڑھیں، آپ کو ایسے نظر آئے گا۔
اب جب میرے اور آپ کے آقا مولا تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا زمانہ تھا. ایک سے بڑھ کر ایک ادیب، شاعر، انشا پرداز، اہل سخن گلی گلی موجود تھے. حتیٰ کہ گھریلو خواتین کو بھی سینکڑوں اشعار یاد تھے. اگر کوئی شاعر نہیں تھا تو وہ شعر شناس ضرور تھا، شعر فہمی کا ذوق اسے بہت تھا. تو جب سخن کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ قرآن عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور انہیں چیلنج دیا کہ لاؤ نہ اس کی مثل ایک سورت لا کے دکھاؤ. اور کوئی سورہ بقرہ کے سائز کی نہیں، ایک 3 آیات پر مشتمل صورت لے آؤ. نہیں لا سکے. اگر لانا ممکن ہوتا تو لے آتے. الاتقان فی علوم القرآن میں امام سیوطی نے لکھا کہ اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں ہی نہ ہوتی. بات رہی یہی ختم ہو جائے. یہ الیکشن ہوتا ہے آپ کا، اور فریق مخالف میں اگر کوئی کمی ہو تو عدالت میں کیس کر کے اس کو وہی نااہل قرار دلوا دیا جاتا ہے تاکہ الیکشن کی نوبت ہی نہ آئے. الیکشن تو آخری ہے. تو اگر قرآن کا معاوضہ لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کے مال کے بپا ہی نہ ہوتے. 3 آیات پر مشتمل یہ صورت لے آتے اور کہتے ہم نے قرآن کے چیلنج کو قبول کیا لیکن نہیں لا سکتے. تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کہ جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. ہمت ہی نہیں ہے اور آج تک نہیں لا سکتے. آج بیروت میں، بغداد میں اور دیگر بلاد عرب میں، خود اسرائیل میں کتنے لوگ ہیں جو پیدائشی عرب ہیں اور بڑے سخنور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، انشا پرداز ہیں. تو قرآن کے چیلنج کو آج قبول کرے. اربوں کھربوں ڈالر لگائے جا رہے ہیں اسلام کو دبانے کے لیے، تو ایک 3 آیات پر مشتمل صورت لے آئے لیکن نہ کل لا سکے نہ آج لا سکتے. یہ معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا اور سب سے بڑا معجزہ ہے. تو ہر نبی کو معجزہ اس کے دور کی مطابقت میں دیا گیا، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کا معجزہ ایک نہیں ہے. 1200 تو علماء نے اسناد کے ساتھ لکھے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ بھی ہیں. تو معجزات متعدد دیے گئے، اس لیے کہ حضور کا دور مختصر نہیں تھا کہ جس دور میں جس چیز کی اٹھان ہوئی معجزہ آ گیا. قیامت تک دور میرے حضور کا ہی ہے اور ہر دور میں کسی نہ کسی چیز کی اٹھان ہونی تھی. لہٰذا ہر دور کی اٹھان دیکھ لیں اور حضور کے معجزات کی فہرست دیکھ لیں. اللہ اکبر. آپ کو نظر آئے گا کہ ہر دور کے فخر کو حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا دکھائی دے گا. سبحان اللہ. میں نے اس سسٹم کو دیکھا کہ آپ میزائل داغ چکے ہیں. تو کسی زمانے میں تو کہتے تھے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، لیکن اب آپ وہاں بٹن دباتے ہیں تو اس کا ہدف تبدیل کر سکتے ہیں، جبکہ ماضی میں ایسا نہیں تھا. یہ جدید ٹیکنالوجی کی کرشمہ سازی ہے. اس کا ہدف تبدیل کر سکتے ہیں، اس کو راستے میں کرش کر سکتے ہیں، جبکہ وہ آپ نشان پہ چھوڑ چکے ہیں اس کو. اب آئیے حضور کے معجزات کی فہرست میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اعرابی حضور کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تو آپ کو اللہ کا نبی تب مانوں گا، یہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے اس کی پکی ہوئی کھجوریں آپ کی نبوت کی گواہی دیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کھجوروں کو اشارہ کیا، وہ ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ. اب اس کے لیے تو اب انکار کی گنجائش نہ رہی، تو اس نے تو کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. اب ان ٹوٹی ہوئی کھجوروں کو جو معجزے سے حضور نے توڑی تھی، حضور اسے دے دیتے کہ لے جاؤ جا کے بانٹو اپنے خاندان میں، یا صحابہ کو تقسیم کر دیتے اور صحابہ ساری زندگی فخر کرتے کہ ہم نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی تھیں. لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑے جائیں گے. تو آقا کریم اس کھجور کے خوشے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا تجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جا. توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے، بلانا بھی جانتے ہیں، واپس بھیجنا بھی جانتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں، ہر دور کی اٹھان دیکھ لیں، آپ کو ملے گا کہ حضور علیہ السلام کا ہر معجزہ کسی نہ کسی دور کی اٹھان کو توڑ کے رکھا ہے. لیکن 2 دور خیر حضور کے بہت اہم تھے. ایک جب تشریف لائے زبان و بیان کا زمانہ تھا، اور دوسرا دور حضور کا قرب قیامت کا انتہائی اہم دور ہے. اور قرب قیامت میں
انسان نے عروج اور ترقی اور ارتقاء کی بات کرنی تھی، اپالو 11 کے ذریعے سے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی، مریخ پہ سفر کی تیاریاں ہونی تھی۔ جب انسان یہ فخر کرتا ہے کہ میں چاند پر پہنچا ہوں اور مریخ کے سفر کی تیاریاں ہیں، تو ہم بھاج نہیں ہیں یہ امت۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے پھرے، وہاں ان کا تصور نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے محبوب کے قدم پہنچے۔ ہم ناسا کے دفتر میں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، میرے ساتھ کچھ دوست تھے، تو وہاں وہ یہ راکٹ فلاں سن کو گیا تھا، یہ فلاں سن کو گیا تھا، سارے ماڈل بھی رکھے ہیں، اصلی چیزیں بھی رکھی ہیں، اور وہ اچھا بڑا آدمی مرعوب ہو جاتا ہے وہاں کا ماحول، اور پھر پوری دنیا سے لوگ آ کے دیکھتے ہیں۔ تو میں اپنے دوستوں کو چائے پیتا ہوا کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ دنیا اگر چاند پر پہنچی بھی ہے، ہمیں ناز ہے کہ چاند میرے حضور نے قدموں میں بلایا ہے۔ چاند پر پہنچ جانا حقیقت سے ہی، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے۔ یہ ہمارا اعزاز ہے کہ معراج کا واقعہ ہمارا سر فخر سے بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں آتا۔ میرے امام کا لہجہ دیکھیے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے، تم ابھی تک اول آخر کے ابھی تک ناپ تول رہے۔ محیط عربی میں دائرے کو کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ خط الف اور بے دو نقطوں کو جوڑ دے تو خط بنتا ہے، ابتدا بھی معلوم ہے انتہا بھی معلوم ہے، الف سے شروع ہوا با پہ ختم ہو گیا۔ مثلث کیا ہے؟ یہ بھی ریاضی کی شکل ہے، الف بے جیم 3 نقطوں کو جوڑ دے تو مثلث بن جاتی ہے۔ مربع مستطیل کی الف بے جیم دال 4 نقطوں کو جوڑ دے تو جو ہے وہ مستطیل اور مربع بن گیا۔ انہی شکلوں میں ایک شکل ریاضی کی دائرہ بھی ہے شکل وہ ریاضی کی، لیکن الف بے جیم دال نقطوں سے نہیں ہوتی، اگر اس پر کوئی نقطہ لگائے تو وہ جھوٹا فرضی ہوتا ہے۔ خط بھی 2 نقطوں کے درمیان ہے، ابتدا بھی معلوم انتہا بھی معلوم، مثلث بھی 2 نقطے ہیں، مستطیل بھی 2 نقطے، جو ہے 3 نقطے، اور مستطیل بھی 4 نقطے، اور مربع بھی 4 نقطے۔ یہ خط یہاں سے شروع یہاں ختم، یہ یہاں سے شروع یہاں ختم۔ انہی شکلوں میں شکل ریاضی کی ہے دائرہ، لیکن دائرے کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ جب دائرہ بن جائے پتہ ہی نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوا ختم کہاں ہوا، ہے شکل ریاضی کی۔ اعلیٰ حضرت بولے کہ جب 2 کمانیں جڑی تو یہ دائرہ بن گیا۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، تم اب بھی نبی کو تول رہے ہو، اب بھی ناپ رہے ہو۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، یار مربع پہ مستطیل پہ خط پہ جو نقطے ہوں گے وہ سچے ہوں گے، لیکن دائرے پہ نقطہ ہوگا تو جھوٹا ہوگا۔ جب 2 کمانیں جڑی کعبہ قوسین تو اب نقطہ لگانے والا خود جھوٹا ہوگا۔ اب کیسے کوئی ناپے، کیسے کوئی تولے، کیا پتا چلتا ہے شروع کہاں سے ہو رہا ہے ختم کہاں سے ہو رہا ہے، اس بے حد کی حد کیسے تلاش کرو گے؟ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بالکمال۔ تو کیسے کوئی اس بلندیوں تک پہنچ سکے، ان رفتوں تک کون پرواز کر سکے؟ انسانی عقل گم ہے، حیرت میں انسان مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔
معتبر، تو معراج میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا وہ مینارہ نور ہے کہ جس کی بلندیوں کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ میں اور آپ کیا، یہاں کائنات دم بخود ہے، عوام تو عوام رہے، خواص کی عقلیں بھی حیرت میں ہیں جہاں میرے حضور علیہ السلام کے قدم پہنچتے ہیں۔ ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب ہے جو داخل نصاب ہے، شرح عقائد نصفی ہے، اس کی تشریح علامہ عبدالعزیز فرہاروی علیہ رحمہ نے لکھی ہے، النبراس کے نام سے۔ تو اس میں حضرت ابو الحسن رفاعی کا ایک قول بیان کیا انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ روح پرواز کر سکتی ہے۔ اگر میری روح زنگ آلود ہے تو میں پاک لوگوں کی روحوں پر اپنی روح کو قیاس نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت بلندیوں پہ چلا گیا، اور پھر ایک عرش آیا، دوسرا عرش آیا، میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں، عرش بہت سارے، عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان عرش عالم برزخ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ کوئی تجلی ڈالتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے۔ عرش الہی سے تجلیات چھن کے دنیا پہ آتی ہیں، اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک عرش آیا، دوسرا عرش آیا، میں پرواز کرتا چلا گیا۔ آواز آئی، ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا معالک معراج کی شب جس عرش پہ محبوب کے قدم لگے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو سرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو آواز آئی، ارجع لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، لیکن جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بالکمال۔ تو وہ رفعتیں عطا کی گئیں، وہ عظمتیں عطا کی گئیں، اللہ اکبر، جو انہی کا مقسوم ہے اور انہی کا حصہ ہے، اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور نہیں۔ جبریل امین بھی راستے میں جو ہے وہ دم توڑ گئے اور کہا کہ لو دنوت خطوۃ لترکت، میں ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتا۔ نور بشر دا جھگڑا چلیا تے سدرا تے جا کے گل مکے، نوریوں کا سردار بھی پیچھے اور بشر بھی سارے پیچھے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ سدرا تو دور کی بات ہے، مسجد اقصی میں گل مکے، سارے پیچھے کھڑے ہیں، حضور آگے کھڑے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، علماء بھی تشریف فرما ہے، اللہ ان کا اقبال بلند کرے، جب لوگ موجود ہوں تو امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہوں گے، لیکن کسی جگہ پہ سارے علماء ہی جمع ہو جائیں تو اب پتہ چلے گا نا مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہاں سارے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو ہماری فقہ کہتی ہے کہ احق بالامامت عالمہم بالسنہ، امامت کا سب سے زیادہ حق اس کو ہے جو زیادہ عالم ہے۔ اب حضور علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سارے پیغمبر پیچھے کھڑے ہو کے اس بات کا اعلان کہہ رہے ہیں ہم عالم ہیں تو یہ عالم ہے۔ اچھا اگر سارے عالم ہوں تو پھر مصلی پہ کھڑا کون ہوگا؟ ثم اقرأہم، جو زیادہ اچھا پڑھتا ہو، جس کی قرات بہت اچھی، اس کا حق ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا۔ اب جناب داؤد علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، باقی پیغمبر بھی کھڑے ہیں، لیکن مصلی پہ کون کھڑا ہوا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترا، تو حضور مصلی پہ کھڑے۔ اچھا اگر سارے قاری ہوں، سارے عالم ہوں تو پھر کون کھڑا ہوگا؟ اور جو ان میں زیادہ متقی ہے، تو سارے پیغمبر موجود ہیں،
لیکن مصلی پہ حضور کھڑے ہوتے ہیں. اچھا اگر سارے متقی ہیں، سارے عالم ہیں، تو پھر کون کھڑا ہوگا؟ تو کہا کہ ثم احسنہم وجہا، جو سونا ہوگا اس کو آگے کھڑا کرنا. اب جناب یوسف بھی پیچھے کھڑے ہیں اور حضور آگے. اس بات کا اعلان ہے کہ جناب یوسف ہنسی ہیں تو حضور آسن ہیں. لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بہندے نے وہ دی خاک پا جیا کوئی نہیں. اچھا اگر سارے ہنسی ہوں تو پھر کون؟ کہتے ہیں جس کی عمر زیادہ ہوگی اس کو آگے کھڑا کرنا. اب جناب آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بھی موجود ہے. کوئی معترض نہیں ہوتا. وہ جانتے ہیں ابھی تو ہمارا خمیر گویا جا رہا تھا اور ان کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا ہوا. لہٰذا مصلی پہ کھڑا ہونا انکار. لیکن ایک بات میں آپ کو کہوں کہ مصلی کے لیے جنسیت کا شرف وہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے. وہاں پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، سادہ مثال. ماں افضل ہے یا بیٹا؟ آپ کہیں گے ماں. پھر ماں عالمہ بھی ہو، حافظہ بھی ہو، قاریہ بھی ہو، متقیہ بھی ہو، ساری خوبیاں سارے وصف ماں میں ہوں. اب نماز کا وقت ہو گیا، بیٹے موجود ہیں، ماں عمر میں زیادہ ہے، ماں علم میں بھی زیادہ ہے، زہد و تقویٰ میں بھی زیادہ ہے. تو اب نماز کا وقت ہو گیا، یہ طے ہوا چلو گھر میں جماعت کروا لیتے ہیں. تو کیا ماں کو مصلی پہ کھڑا کریں گے؟ کیوں؟ ماں افضل ہے. ماں شرف رکھتی ہے ہر اعتبار سے بیٹوں سے. لیکن بیٹا ہاتھ جوڑ کے کہے گا امی تیرے سارے شرف اپنی جگہ پہ، لیکن رجولیت کا جو شرف مجھے نصیب ہے وہ آپ کو نہیں ہے. لہٰذا مصلی پہ کھڑا ہونا میری مجبوری ہے. الرجال قوامون علی النساء، رجولیت نسوانیت سے افضل ہے. بات سمجھ آئی؟ یعنی عورت ہونے کے ناطے سے تو کتنی ایسی عورتیں ہیں کہ مرد ان کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتے. سیدہ مریم کے بارے میں کہا، جب حضرت حنا نے کہا کہ یہ تو بیٹی پیدا ہوگی، کہا اس جیسے بیٹے بھی نہیں ہوتے. اللہ اکبر. کائنات کے مرد جمع ہو کے آ جائے گیا، کیا حضرت زہرا کے جوڑوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو بحثیت فرد نہیں ہے، بحثیت جنس. جنسیت کے ماں بیٹے کہیں گے امی جان بطور جنس ہم افضل ہیں. یعنی رجولیت نسوانیت سے افضل ہے. یہ دوسرے لفظوں میں کہہ لے مردانہ پن زنانہ پن سے افضل ہے. اس جنسیت کے شرف کی وجہ سے ہماری مجبوری ہے ہاتھ جوڑتے ہیں لیکن آگے ہم کھڑے ہوں گے، کیونکہ جنس کا فضل یہ امامت کا استحقاق دیتا ہے. تو یار اگر لوگوں نے جھگڑے کر رکھے ہیں، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو جبریل ہاتھ جوڑتا نا کہ حضرت یہاں کھڑا ہونا میرا آگے بنتا ہے. جو بھی ہے جنسیت کے اعتبار سے تو میں نور ہوں اور آپ بشر ہیں، لیکن وہ حضور کو ہاتھ سے پکڑ کے آگے کر رہا ہے. دنیا کو بتایا کہ بطور فرد بھی افضل ہے، بطور جنس بھی افضل ہے. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے اور وہ مصر کے تخت کا شہنشاہ بھی بنا ہوا. تو اللہ نے جو عظمت عطا کی ہے، یا سدرہ تو دور کی بات ہے، مسجد اقصی میں فیصلہ ہو گیا. اور میں کہتا ہوں مسجد اقصی بھی دور کی بات ہے، ام ہانی کے گھر ہی فیصلہ ہو. بشر تے چادر تان کے ستا نور چمے پہ تلیاں، جس کی خاطر سجیاں ہوئی آنے عرش بری دیاں گلیاں. تو وہ رفتیں، وہ بلندیاں اور وہ عظمتیں. اللہ اکبر. معراج کا باب ہی ایسا ہے کہ حضور کی عظمتوں کے پرت کھلتے چلے جاتے ہیں. وہ شانیں دی، وہ رفعتیں دی اور ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور اور کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچا. اللہ اکبر. تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ دوسرا بڑا معجزہ معراج عطا کیا، اور ہمارے لیے اعزاز کہ ہم اس آقا کی امتی اور غلام کہ جو ان بلندیوں پر پہنچا، ان رفتوں سے مالا مال. اللہ اکبر.
معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں اور حضور کی رفتوں کا وہ نقطہ نور ہے اور وہ نقطہ کمال ہے کہ عقل انسانی حیران ہے، اور لوگ کہتے ہیں کس طرح ممکن ہوا کہ اتنی سرعت سے گئے بھی اور پلٹ بھی آئے، اور ابھی زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اس کو میرے اللہ نے سیر کہا ہے، سفر نہیں کہا، اور سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے۔ سیر تمہل کے ساتھ کی جاتی ہے، رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے، نظارے پہ رک جاتے، کوئی کھلا ہوا پھول ہو تو اس کی لطافتوں سے لطف اندوز ہونے لگ جاتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، مچل مچل کے۔ اور جو سفر ہوتا ہے وہ ہدف پہ نگاہ ہوتی ہے اور بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ اب اتنی سرعت سے گئے اور پلٹ بھی آئے، یہ سیر نہیں تھی، یہ سفر تھا۔ یہ سیر نہیں تھی، یہ سفر نہیں تھا، یہ سیر تھی۔ اور انسانی عقل اس پہ حیرت زدہ ہے کہ اتنی جلدی گئے کیسے اور آئے کیسے؟ یار تم تو میرے نبی کی سیر کو نہیں سمجھ پائے، اور اگر نبی سفر پہ آ جائے تو کون سمجھے گا؟ اور ہم کہتے ہیں جب بھیڑ بنے تو نبی کو پکارو، نبی مدد کے لیے آتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیسے آتا ہے؟ یار جب کوئی مشکل میں پھنسا ہو تو پھر نبی سیر کرتا تو نہیں آتا، پھر تو سفر سے آتا ہے۔ تو جس کی سیر سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہاری سمجھ میں اس کا سفر کیا آئے گا؟ سبحان الذی یسری بعبدہ، آگے فرمایا عبد۔ تو یہاں بھی علماء نے بہت گفتگو کی ہے کہ یہاں عبد کا لفظ کیوں استعمال کیا، اور بھی لفظ استعمال کیے جا سکتے تھے، لیکن یہاں عبد کا لفظ استعمال کیا۔ ویسے حضرت امام قشیری نے یہاں اسرا پر 3 چیزیں بیان کی ہیں، میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ ایک متعین جگہ پہ آئے، طے شدہ جگہ تھی، طے شدہ وقت تھا، اور وہ خود چل کے آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہماری طے شدہ جگہ پر متعین وقت پر خود چل کے آئے، اور ادھر کیا فرمایا؟ اسرا بعبد، اس نے سیر کرائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ھذا متحمل و ھذا محمول، کہا ایک خود چل کے آتا ہے اور ایک اٹھا کے اور عزت و اکرام سے لے جایا جاتا ہے۔ تو کہا اہل نظر سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور پھر فرمایا ھذا مرید و ھذا مراد، یہ مرید تھا اور یہ مراد تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم میرا دیدار کرنے کی خواہش رکھتے ہو، حالانکہ انہوں نے کہا کہ مالک میں تیرے سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ تو کلام کے شوق میں کوہ طور پہ گئے، اور خود چل کے گئے اور متعین وقت پہ گئے۔ اور علماء نے لکھا، علماء تفسیر نے کہا کہ 12 میل تک سحاب نور چھا گیا، حتیٰ کہ کوئی پرندہ بھی اس علاقے میں موجود نہ رہا۔ تجلیات کا ایسا ہجوم تھا اور ایسی ہیبت الہیہ چھا گئی کہ جانور بھی وہاں سے ہٹ گئے، حتیٰ کہ جو کرامن کاتبین اور فرشتے ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ ایسی خلوت ہو گئی، صرف جبریل امین موجود تھے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن سنائی انہیں بھی نہیں دے رہا تھا، خود حضرت موسیٰ ہی ان تجلیات کے ہجوم میں اللہ کا کلام سنا۔ تو کلام کی لطافتوں سے جب سرشار ہوئے تو کہا رب ارنی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شوق دیدار پیدا ہو گیا، جس کے کلام میں اتنی لذت ہے، دیدار کا مزہ کیا ہوتا۔ تو کہا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جواب کیا آیا؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ علماء سے پوچھئے حرف ناصب جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم اگر نہیں قرآن کی مثل لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ کو جواب کیا دیا حرف ناصب کے ساتھ، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گے، جبکہ جنت میں تو دیکھیں گے، اس دن چہرے اللہ کے دیدار سے تر و تازہ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، عام مومنین بھی دیکھیں گے، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ حرف ناصب سے نفی کی گئی ہے، لن ترانی، تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو اس کا جواب اہل ذوق کی نظر کوئی عبارت مقدر ماننا پڑے گی، کوئی چیز مستتر ماننا پڑے گی، مسئلہ اس کے بغیر حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔
اور وہ عبارت یہ ہوگی لن ترانی یا موسیٰ حتی یرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ اتنی دیر تک تم مجھے نہیں دیکھ سکتے جب تک محمد عربی کی آنکھیں نہیں دیکھ